پاکستان تحریک انصاف کے آج ملاقات میں جو ہے تقریباً 1.25 گھنٹے جاری رہی، اور خان صاحب کو ہم نے 2-3 چیزوں سے آگاہ کیا، بہت ساری چیزوں سے وہ پہلے سے جو ہے آگاہ تھے، لیکن جو سب سے پہلے خان صاحب نے ریئیکشن شو کیا وہ تھا کے پی میں کنونشن پہ۔ آج انہوں نے انتہائی مسرت کا اظہار، بہت ہی جو ہے وہ خوش تھے اور آج بڑے موڈ میں لگ رہے تھے۔ پہلی دفعہ جب سے یہ گرفتار ہوئے ہیں خان صاحب، میں نے آج اس کے چہرے پہ اطمینان اور سکون دیکھا، اور انہوں نے گرچہ ان کے پاس بڑی تفصیلات پہلے سے تھی، لیکن تمام اضلاع کے کنونشن کے انہوں نے بہت ہی گہرے سوالات کیے کہ کس کی کیا پوزیشن تھی، کس طرح رہا، کیا کہا۔ خصوصاً نوشیرہ کے کنونشن میں تقریر کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ پرویز خٹک کو جواب کیسا دیا۔ خان صاحب جو ہیں وہ دل پہ کینہ بالکل نہیں لیتے ہیں، لیکن جو پرویز خٹک نے جو تعزیانے ہیں پہنچائے ہیں اور جو تکلیف خان صاحب کو دی ہیں، وہ جب بھی ان سے ملتے ہیں تو ان کا ذکر جو ہے خان صاحب کے لبوں سے نکل ہی جاتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ کس طرح کنونشن میں جو ہے وہ ساری تقریر کا ہمارا فوکس ہی پرویز خٹک تھے، اور پرویز خٹک جو ہیں اس کے خلاف جتنے عوام نے کنونشن میں نعرے لگائے، لوٹے وہ خود لائے تھے، عوام میں اچھال رہے تھے، پھر لوٹے کی آواز سنائی، جو انہوں نے بڑے ہی انداز میں اس کو انجوائے کیا، بہت ہی مسکراہٹیں بکھیری، اور وہ بڑے مطلب ہے کہ پرسکون ہوئے کہ جی اس کو ہم نے دو ٹوک جواب دیا۔ کنونشن میں نوشیرہ کی اسٹرینتھ باجوڑ اور کوارٹ کی اسٹرینتھ جو ہے اس سے وہ کافی متاثر تھے، اور انہوں نے کے پی کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا، اور ساتھ میں مجھے کچھ ٹپس بھی دیے پنجاب کے کنونشن کے حوالے سے، کچھ ہدایات بھی دی۔ ہم نے خان صاحب کے حکم کے تحت تقریباً 10 سے 15 ایام قبل پنجاب کے کنونشنز کے لیے اور بلوچستان کے کنونشن کے لیے ہم نے جو ذمہ داران ہیں پارٹی کے، ان سے مذاکرات کیے، گفتگو شنید کی، چونکہ پنجاب میں اور بلوچستان میں پریکٹیکلی پارٹی جو ہے وہ ضلعی صدور انڈر گراؤنڈ ہیں، ریجنل صدور کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ ہماری 2 نشستیں جو ہیں پریکٹیکلی ویکنٹ ہے پنجاب میں، جو پی ٹی آئی کی جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہیں اس میں ریجنل پریزیڈنٹ انتہائی سگنیفیکینس رکھتا ہے۔ فیصل آباد جو ہے وہ خالی ہے، کیونکہ وہ جو اس سے پہلے جو صدر تھے وہ تحریک استحکام کو پیارے ہو گئے، اور ان کے ساتھ بہت بڑا ایریا ہے، تقریباً آدھا پنجاب ہے۔ اب پھر اسلام آباد کا ریجن خالی ہے علی نواز اعوان صاحب کے بعد جانے کے بعد، تو اس پہ پہلے خان صاحب نے ہدایات دی، اور پھر منسٹر گور صاحب نے بھی ان کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہمیں فل کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری پارٹی کی اسٹرکچرل ایکٹیویٹیز ان آفیسز کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یعنی کنونشن کے لیے جب پارٹی کے ضلعی تنظیموں کو اوپر کے ذمہ داران نہیں ملے تو انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے رجوع کرنا شروع کیا، اور جس طرح محیط پیرزادہ صاحب نے بات کو، چونکہ کے پی کے کنونشن کے انعقاد کا تجربہ ہمیں ہو گیا، اور پنجاب کے بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بڑا ہی کہ قدم لینا پڑے گا، اور اس میں 2-3 جو اہم چیزیں تھی اضلاع کو سلیکٹ کرنے میں، ایک سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اگر پنجاب میں ابتدائی 2-3 کنونشن کامیاب ہو گئے تو پہیا چلے، لیکن اگر ابتدائی کنونشن جو ہے وہ زور کی بنیاد پہ ناکام بنا دیے گئے تو اس سے جو ہے ہمارے آنے والے کنونشن پہ بڑے حوصلہ شکن اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہی ہماری اسٹریٹجی تھی کے پی میں کہ ہم نے گرفتاری اسی لیے نہیں دی کیونکہ اگر کہیں پر گرفتار ہو جاتا تو ایک تو ورکرز کا حوصلہ ٹوٹ جاتا، اور دوسرے جو ہیں وہ کنونشن جو تھے، مثال کے طور پہ نوشیرہ میں اگر گرفتار ہو جاتا تو باجوڑ کا کنونشن مسئلہ کرتا، اور اسی طرح باجوڑ سے واپسی پر تو کوارٹ کا کنونشن جو ہے وہ شاید اتنا کامیاب نہیں رہتا، کیونکہ لوگ گرفتاری کی خبر سن کے آج کل کے حالات میں حوصلہ شکنی، تو یہ اسٹریٹجی نمبر 1 تھی کہ کسی حالت میں گرفتاری نہیں دینی تھی، اور اس کے لیے بڑی ہم نے تگدو کی اور بڑی محنت کی، اور اللہ نے سرخرو کیا۔ تو پنجاب میں ہمیں پتہ ہے کہ چوریاں بھی تیز کریں گے، کوئی نیکی کی امید بھی نہیں ہے۔ دوسرا کے پی کے کلچر کا مجھے پتہ تھا کہ وہاں پہ ایک دفعہ میں ان علاقوں میں پہنچ جاؤں پھر میں ان کی ذمہ داری تھا۔ پنجاب میں ہم اس چیز کو مائنس رکھتے ہیں، اور مائنس رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ شاید خوف پھیلائے گی، ٹیرر کی کمی کے پی میں بھی نہیں، لیکن
وہاں پہ کچھ زیادہ پھیلایا گیا ہے، اور اگر یہ ان کی کوشش ہوگی، خصوصاً مریم نواز کی، جو کسی حالت میں یہ نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کا آغاز پنجاب میں کرے، کیونکہ پنجاب ہی کی سیٹوں پہ ان کی نظریں ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے بڑی ہی اے بی اور سی پلانز بنائے ہیں، جو آبویسلی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہم یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو یعنی خوش آئین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب برس عہدیداران نے، ورکرز نے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سابقہ ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، انہوں نے بڑی ہی جذباتی، بڑی ایموشنلی اور انتہائی ویگر اور سٹرینتھ کے ساتھ کنونشنوں کے لیے مدعو کیا، اور ان تمام لوگوں کے سٹرینتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اضلاع کی وہاں پہ ہماری جو اویلیبل ہمیں یوتھ اویلیبل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے وزیر آباد کا آغاز کیا، کہ وزیر آباد وہ مقام ہے جہاں پہ خان صاحب پہ گولیاں چلا کے جان لینے کی کوشش کی گئی، ایک ہماری ایک یہ اٹیچمنٹ ہے، اور دوسری جو ہے خان صاحب نے بھی اشارتاً اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، تو وزیر آباد میں ہمیں کافی تگڑے کافی لوگ ملے، اور اس کے علاوہ ان جو قریبی اضلاع ہیں وہاں پہ بھی ہمیں ان سے سپورٹ ملی۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ میں اپنے ڈائریکٹ پارٹی ڈائریکشن کے تحت شیئر نہیں کر سکوں گا، لیکن وزیر آباد جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ہیں، اور ایک وقت تھا کہ کے پی کے کنونشنوں پہ بھی ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ کے پی میں کدھر لوگ نکلیں گے، ڈر خوف اتنا زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے لوگ نکل بھی گئے، اٹھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور اب کے پی میں آپ سب کو یہ سن کے بڑی خوشگوار حیرت ہوگی کہ اب کے پی میں کنونشن خود بخود ہو رہے ہیں، یہ مار داڑ بھی جاری ہیں، پرچے بھی جاری ہیں، لیکن ورکر اب باز نہیں آ رہے ہیں، اور قیادت 95% کے پی میں نکل آئی، 5% جو نہیں نکلی ہیں ان کی مجبوریاں ہیں اور جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں الیکشن کی شیڈول آنے کے بعد جو 5% ہے اس میں 4% نکل آئے گی، شاید 1% قیادت نہ نکل سکے، تو 99% قیادت کے پی میں آ جائے گی۔ پنجاب میں قیادت کو نکالنے کی ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مقدمات میں مطلوب ہے ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے آ جائیں، اور جن اضلاع میں کنونشن ہوں گے وہاں پہ جو ہمارے ساتھ ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹرز ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ان میں شرکت کریں گے، وہاں جو متوقع امیدواران ہیں یا جن کی خواہش ہیں، جن کی درخواستیں آئی ہیں، سب کو ہم نے فرائض جو ہیں وہ دیے ہیں یا دینے ہیں، جن تک ابھی تک احکامات نہیں ملے انہوں نے اپنے جلوس، اپنے بینر، جھنڈے، سب کچھ جو ہیں خود ہی لانے ہیں اور اپنی سٹرینتھ شو کرنی ہے، کیونکہ پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے ٹکٹوں کی تقسیم میں ان لوگوں کی قربانیوں کو انتہائی اہمیت دینی ہے جنہوں نے پارٹی کو نکلنے میں اور کنونشن کو کامیاب کرانے میں کوئی کردار ادا کیا ہو۔ ایم این ایز اور سینیٹرز ایم پی ایز کے ساتھ کسی ایک ملاقات میں خان صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جو پارٹی پارلیمنٹیرینز پارٹی کے ساتھ ٹھہرے رہیں گے اس آڑے وقت میں ان کو ٹکٹوں سے نوازا جائے، لیکن کے پی میں چند ایک مقامات پہ اس طرح ہوا کہ چند ایک ایم این ایز ایم پی ایز بلا کسی وجہ کے کنونشن میں نہ آئے، اور ان کے نہ آنے کو میں نے خان کو رپورٹ کیا ہے، اس پر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی لوگ بلا وجہ پارٹی کو اس موقع پہ سپورٹ نہیں کریں گے تو ان کا ماضی میں ایم پی اے رہنا کوئی معنی نہیں رکھے گا، اور پارٹی میں ٹکٹس ان لوگوں کو کنسیڈر کیا جائے گا جو کنونشن جلسوں کو یا پارٹی میں موجودہ وقت میں خوف ختم کرنے میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتے۔ تو یہ ایک پالیسی چینج آیا ہے آج جو ڈیسائسی خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ صرف وہ پارلیمنٹیرین جو ڈٹ کے ورکر اور پارٹی کے ساتھ کھڑے بلا خوف و خطر، کیونکہ اب خوف کو جو ہے وہ اب پھینک دینا ہے، کافی جو ہے خوف کے تحت ہم نے جو ہے کافی خوف سے لیا، اور خوف کے نام پہ کافی عرصہ ہم دبک کے بیٹھے رہے، لیکن اب جو ہے جو لوگ معمولی مقدمات میں مطلوب ہیں ان کو باہر آنا، اور قیادت کی نکلنے کی سیکنڈ پالیسی جو ہے وہ اب سامنے آئی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے ناؤ اٹ شوڈ کم آؤٹ آف اٹس ہائبرنیشن، ہائیڈ آؤٹ سے نکلنا ہوگا، اور پنجاب کے کنونشن میں جو کلیدی کردار ادا کیا جائے گا ٹکٹ کے ایوارڈ میں وہ ہوگا باری جمعیت میں سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو، ورکرز کو کنونشن میں پہنچانے کی، اور یہ چیز اب ہم پبلک کر رہے ہیں۔
خان صاحب نے جو ہے یہ بھی گائیڈ لائن دی ہے کہ دوسرے مرحلے میں ہمیں کن اضلاع میں جانا چاہیے. ہم دوسرے مرحلے پہ سیکنڈ ڈے جو کنونشن کا ہے وزیر آباد کے بعد وہ ہے اکاڑا. اکاڑا میں تقریباً جس طرح ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں تو وہ تمام اختلافات ہم نے جو ہے ریزالو کر دی ہیں, اور اکاڑا جو ہے سیکنڈ ڈے ہوگا. اس کے لیے بھی ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے. ہمارا تیسرا جو ہے وہ کنونشن نہیں ہے بلکہ جلسہ, اور وہ جلسہ ہمارے ساتھ پیر صاحب ہیں. میں ان کا نام اس وقت مخفی رکھ رہا ہوں کیونکہ ان کی خواہش تھی 22 کو وزیر آباد, 23 کو اکاڑا اور 24 کو پیر صاحب کے ساتھ جلسہ ہوگا, اور اس کا مقام کا اعلان کل تک ہم کر دیں گے. سب بہت بڑے جدید نشین ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان بھی کریں گے. ان کے تقریباً 1 ملین فالوورز ہیں پنڈی, اسلام آباد, اٹک اور چکوال میں, اور بہت ہی ڈائی ہارڈ ان کے سپورٹر ہیں, اور بقول ان کے 30 سے 40 ہزار ان کے اپنے مریدین اس جلسے میں آئیں گے. ہم پی ٹی آئی ورکرز کو بھی اس جلسے میں لائیں گے, تو ہم یہ جلسہ بھی انعقاد کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ اور بڑے ہی جید نامی گرامی پیر صاحبان شرکت کر رہے ہیں پنجاب سے. ان کی شمولیت بھی اسی طرح جلسوں میں ہوگی, اور وہ ان پیر صاحبان کی اپنی ذمہ داری ہے. وہ مستحکم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی انتظامیہ کا خوف نہیں ہے, اور وہ اپنے جلسے خود اپنے زور پہ کر سکتے ہیں. ہم جو ہیں وہ ان کو سپورٹ دیں گے. یہ ابتدائی مرحلہ ہے. اس سے پہلے میں 15 تاریخ کو کوئٹہ جاؤں گا. وہاں سے ہم ریلی کی شکل میں جائیں گے ہرنائی, جہاں ورکر کنونشن ہوگا, اور ہرنائی سے ہم جائیں گے پشین. وہاں پشین میں پھر ورکر کنونشن ہے اگلے دن 17 کو روب میں ہوگا, اور پھر زمینی راستے سے ہم واپس کوشش کریں گے اگر کوئی رکاوٹیں نہیں ہوئی. اور میرا خیال ہے کہ وہاں عدالتوں سے بھی ہم نے رجوع کیا ہوا ہے. ہرنائی میں ہمیں اجازت بھی ملی ہوئی ہے انتظامیہ کی طرف سے. پشین میں کوششیں جاری ہے. بلوچستان میں ہمیں شیرانی صاحب کا جو گروپ ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. وہ ہمارے ساتھ ان کنونشن میں ہوں گے, اور انہوں نے ہمیں دعوت بھی دی ہے, تو ایک آدھ رات ہم ان کے ساتھ بھی گزاریں. بلوچستان میں یہ پشتون بیلٹ ہے جو میں نے نام بتائے, اور ان پشتون بیلٹ میں ہمیں کوئی اس طرح کی تکالیف جو ہیں نظر نہیں آ رہی ہیں, کیونکہ وہ لوگ. اور ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں کہ ان رابطوں کی وجہ سے مجھ پہ یہ خود ایک انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بلوچستان وہاں پہ اس کی حیثیت ہے 85% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تمام سردار نوابوں کے علاقوں میں تمام لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. بلوچ ایریا سے میرے ساتھ مزید کنونشنوں کے لیے بلوچ لوگ رجوع کر رہے ہیں. کچھ سرداروں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی خان صاحب سے, بلکہ کچھ دو گورنر ہیں, 3-4 فیڈرل منسٹر ہیں, پی ایم ایل این کے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں, وہ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آج خان صاحب سے ہم نے ان پہ بھی انسٹرکشن لی ہیں, وہ اپنے وقت پہ ہم ان کے جلسے اور یہ کریں گے. بلوچستان میں ہمیں کوئی اتنی زیادہ تکلیف نظر نہیں آ رہی, لیکن اگر ہوگی بھی تو ہم وہاں ان کے مہمان ہوں گے, اکٹھے بک دیں گے. اگر مجھ پہ کوئی پرچہ ہوتا ہے یا گرفتاری ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہی 188 کی خلاف ورزی ہے, تو عدالتی طور پہ 1 آدھ دن سے زیادہ مجھے یہ نہیں رکھتا. اغوا ہونے کی کوئی گنجائش اس لیے نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں. تو یہ ہیں کنونشنوں کی ردات.